بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، پاکستان کا سرکاری نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کی آبادی 2023 کے مطابق کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 24 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ۔ اسلام آباد پاکستان کا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دارالحکومت۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے کراچی۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا کتنا سب سے بڑا ملک ہے؟ اس کا جواب ہے 33واں سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کا کون سا سمندر جنوب میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے بحیرہ عرب۔ پاکستان کی زمینی سرحدیں کس ملک سے ملتی ہیں؟ بھارت، افغانستان، ایران اور چین سے۔ پاکستان کی جنوبی مغربی سمندری سرحد کس کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب ہے خلیج عمان کے ساتھ۔ پاکستان کی شمال مغربی سرحد کہاں واقع ہے؟ افغانستان کے تنگ واخان راہداری کے ذریعے تاجکستان سے جدا ہوتی ہے۔ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ اس کا جواب ہے مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے۔ پاکستان میں کون سا قدیم نیا سنگی مقام 8500 سال پرانا ہے؟ اس کا جواب ہے مہر گڑھ۔ وادی سندھ کی تہذیب کس دور کی تہذیب ہے؟ اس کا جواب ہے کانسی کے دور کی تہذیب۔ پاکستان میں کون سی قدیم تہذیبوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ گندھارا تہذیب کا۔ جنوبی علاقے میں کس خلافت کا اثر رہا؟ اموی خلافت کا۔ سوال ہے، دہلی سلطنت کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں قائم تھی۔ مغل سلطنت پاکستان کے کس دور میں قائم رہی؟ اس کا جواب ہے برطانوی راج سے پہلے۔ برطانوی راج کب تک پاکستان کے زیر اثر رہا؟ 1858 سے 1947 تک۔ کون سی سلطنت سکھوں کے دور میں پاکستان کے علاقوں میں شامل رہی؟ اس کا جواب ہے سکھ سلطنت۔ پاکستان تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی تلاش۔ پاکستان نے کب آزادی حاصل کی؟ 1947 میں۔ پاکستان کو آزادی کے بعد کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا جواب ہے بے مثال بڑے پیمانے پر ہجرت اور جانوں کا ضیاع۔ پاکستان نے باضابطہ طور پر اپنا آئین کب تیار کیا؟ اس کا جواب ہے 1956 میں۔ پاکستان کس طور پر ابھرا؟ ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر۔ مشرقی پاکستان نے کب علیحدگی اختیار کی؟ اس کا جواب ہے 1971 میں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد کون سا نیا ملک وجود میں آیا؟ اس کا جواب ہے بنگلہ دیش۔ پاکستان کی حکومتوں میں کن چیزوں کے درمیان متبادل رہنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ شہری اور فوجی، جمہوری اور آمرانہ، اور نسبتاً سیکولر اور اسلام پسند۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے کون سی سیاسی جماعت نے 1946 میں کامیابی حاصل کی؟ اس کا جواب ہے آل انڈیا مسلم لیگ نے۔ پاکستان ابتدائی طور پر کس کا ڈومینین تھا؟ برطانوی دولت مشترکہ کا۔ پاکستان کو کس قسم کا ملک سمجھا جاتا ہے؟
پاکستان کو درمیانی طاقت والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی کتنی بڑی مسلح افواج ہیں؟ اس کا جواب ہے دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی مسلح افواج ہیں۔ پاکستان کس قسم کے ہتھیاروں والا ملک ہے؟ اعلان شدہ جوہری ہتھیاروں والا ملک ہے۔ پاکستان کی معیشت کو کس طرح کی معیشتوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ابھرتی ہوئی اور ترقی کی قیادت کرنے والی معیشتوں میں۔ پاکستان میں متوسط طبقہ کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ بڑا اور تیزی سے بڑھتا ہوا طبقہ ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا شامل ہے؟ نمایاں اقتصادی اور فوجی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کے ادوار۔ پاکستان کس قسم کا ملک ہے؟ اس کا جواب ہے نسلی اور لسانی طور پر متنوع ملک ہے۔ پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ غربت، ناخواندگی، بدعنوانی اور دہشت گردی۔ پاکستان کون سی تنظیموں کا رکن ہے؟ اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم، اسلامی تعاون تنظیم، دولت مشترکہ، جنوبی ایشیائی علاقہ تعاون تنظیم کا۔ امریکہ نے پاکستان کو کس طور پر نامزد کیا ہے؟ ایک اہم غیر نیٹو اتحادی کے طور پر۔ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ اس کے جواب ہے چودھری رحمت علی نے۔ سوال ہے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام کب شائع کیا؟ جنوری 1933 میں۔ رحمت علی نے پاکستان کا نام کس پمفلٹ میں استعمال کیا؟ اب یا کبھی نہیں میں۔ پاکستان کا نام کس چیز کے مخفف کے طور پر استعمال کیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے ہندوستانی اور ایشیائی علاقوں کے ناموں کے حروف پر مشتمل۔ رحمت علی نے پاکستان کا کیا مطلب بتایا؟ پاک لوگوں کی سرزمین، روحانی طور پر پاک اور صاف۔ رحمت علی کا پاکستان کا تصور کس علاقے سے متعلق تھا؟ اس کا جواب ہے برصغیر کے شمال مغربی علاقے سے۔ رحمت علی نے بنگال کے مسلم علاقوں کے لیے کیا نام تجویز کیا؟ اس کا جواب ہے بنگلستان۔ حیدرآباد ریاست کے لیے رحمت علی نے کیا نام تجویز کیا؟ عثمانستان۔ سوال ہے قدیم انسانی تہذیبیں کس علاقے سے شروع ہوئیں؟ اس کا جواب ہے موجودہ دور کے پاکستان کے علاقوں سے۔ ابتدائی معلوم باشندے کون تھے؟ اس کا جواب ہے سوانی۔ سوال ہے سوانی لوگوں کی باقیات کہاں ملی ہیں؟ اس کا جواب ہے پنجاب کے سوان وادی میں۔ انڈس علاقہ کہاں واقع ہے؟ موجودہ دور کے پاکستان کے زیادہ تر حصے پر۔ جنوبی ایشیا میں شہری زندگی کی کتنی سالہ تاریخ ہے؟ 5000 سالہ تاریخ۔ انڈس ویلی تہذیب کے مختلف مقامات میں کون سا مشہور مقام شامل ہے؟ اس کا جواب ہے موہنجو داڑو اور ہڑپہ۔ انڈس ویلی تہذیب کا کون سا حصہ موجودہ دور کے پاکستان میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے انڈس علاقہ۔ انڈس ویلی تہذیب کے زوال کے بعد کون سا دور آیا؟ ویدک دور۔ ویدک دور میں انڈو آریائی قبائل کہاں سے داخل ہوئے؟ اس کا جواب ہے وسطی ایشیا سے۔ انڈو آریائی قبائل اپنے ساتھ کیا لائے؟
اپنے مخصوص مذہبی روایات اور رسومات۔ انڈو آریائی مذہبی عقائد نے کس ثقافت کے ساتھ مل کر ویدک ثقافت کو تشکیل دیا؟ اس کا جواب ہے بختریا، مارگیانا ثقافت اور سابقہ انڈس ویلی تہذیب کے مقامی ہڑپا عقائد۔ ویدک ثقافت میں سب سے نمایاں تہذیب کون سی تھی؟ اس کا جواب ہے گندھارا تہذیب۔ سوال ہے گندھارا تہذیب کہاں واقع تھی؟ ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی کے سنگم پر۔ ابتدائی ویدک ثقافت کس قسم کے معاشرے پر مشتمل تھی؟ اس کا جواب ہے قبائلی اور چرواہا معاشرے پر۔ ابتدائی ویدک ثقافت کہاں مرکوز تھی؟ انڈس ویلی میں، جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ ویدوں کا کیا مطلب ہے؟ ہندو مت کے قدیم ترین صحیفے۔ ویدوں کی تخلیق کس دور میں ہوئی؟ ویدک دور میں۔ پاکستان کے مغربی علاقے کب ہخامنشی سلطنت کے حصہ بنے؟ اس کا جواب ہے تقریباً 517 قبل مسیح میں۔ اسکندر اعظم نے پاکستان کے علاقے کو کب فتح کیا؟ اس کا جواب ہے 326 قبل مسیح میں۔ اسکندر اعظم نے کن مقامی حکمرانوں کو شکست دی؟ اس کا جواب ہے راجہ پورس سمیت مختلف مقامی حکمرانوں کو۔ موریہ سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کا جواب ہے چندر گپت موریہ نے۔ اشوک اعظم نے موریہ سلطنت کی حکمرانی کب تک وسعت دی؟ 185 قبل مسیح تک۔ سوال ہے بختریا کے دمیتریوس نے کیا بنیاد رکھی؟ انڈو یونانی سلطنت۔ انڈو یونانی سلطنت میں کون سے علاقے شامل تھے؟ اس کا جواب ہے گندھارا اور پنجاب۔ سوال ہے ٹیکسلا میں کیا قائم ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیم کے مراکز میں سے ایک۔ سوال ہے ٹیکسلا کی قدیم یونیورسٹی کا ذکر کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے سکندر اعظم کی فوج نے اور چینی زائرین نے۔ رائے خاندان نے کہاں حکمرانی کی؟ اس کا جواب ہے سندھ اور آس پاس کے علاقوں پر۔ عرب فاتح محمد بن قاسم نے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں کو کب فتح کیا؟ اس کا جواب ہے 711 عیسوی میں۔ ابتدائی قرون وسطی کا دور کب تک جاری رہا؟ 642 سے لے کر 1219 عیسوی تک۔ 8ویں صدی کے آغاز میں اس خطے میں کون سے مذاہب موجود تھے؟ اس کا جواب ہے ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور زرتشتیت۔ اس دور میں اسلام کی آمد سے پہلے پاکستان کا علاقہ کس طرح کا تھا؟ اس کا جواب ہے مختلف مذاہب کا گھر تھا۔ اس خطے کی اکثریتی آبادی کو اسلام قبول کرنے میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ اس کا جواب ہے صوفی مبلغین نے۔ سوال ہے کابل وادی، گندھارا اور مغربی پنجاب پر حکومت کرنے والی سلطنتیں کون سی تھیں؟ اس کا جواب ہے ترک اور ہندو شاہی سلطنتیں۔ سوال ہے کن مسلم سلطنتوں نے اس خطے پر حکومت کی؟ اس کا جواب ہے غزنوی سلطنت، غوری سلطنت اور دہلی سلطنت۔ سوال ہے دہلی سلطنت کی آخری سلطنت کون سی تھی؟ اس کا جواب ہے لودھی خاندان۔ مغل سلطنت کب قائم ہوئی؟ اس کا جواب ہے 1526 سے 1857 عیسوی تک۔
مغلوں نے کس چیز کو اس خطے میں متعارف کروایا؟ فارسی ادب اور اعلیٰ ثقافت کو۔ سوال ہے، مغل دور کے دوران موجودہ دور کے پاکستان کے کون سے اہم شہر تھے؟ اس کے جواب ہے ملتان، لاہور، پشاور اور ٹھٹھہ۔ 16ویں صدی کے شروع میں یہ علاقہ کس سلطنت کے تحت رہا؟ اس کا جواب ہے مغل سلطنت کے تحت۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت کے زوال کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب ہے مرہٹہ کنفیڈریسی، سکھ سلطنت کی ابھرتی ہوئی طاقتیں، نادر شاہ کی یلغار اور درانی سلطنت کی یلغار۔ نادر شاہ کی یلغار کب ہوئی؟ 1739 میں۔ سوال ہے، درانی سلطنت کی یلغار کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے 1759 میں۔ برطانوی سیاسی طاقت کی بڑھتی ہوئی قوت کب تک موجودہ پاکستان کے علاقوں تک نہیں پہنچی تھی؟ 18ویں صدی میں۔ سوال ہے، مغل دور میں ہندو فارسی ثقافت کی جڑیں کس طرح مضبوط ہوئیں؟ اس کا جواب ہے مغلوں نے فارسی ادب اور اعلیٰ ثقافت کو متعارف کروایا۔ کون سی طاقتیں مغل سلطنت کے زوال کو تیز کر رہی تھیں؟ مرہٹہ کنفیڈریسی اور سکھ سلطنت۔ مغل سلطنت کا زوال کب شروع ہوا؟ اس کا جواب ہے 18ویں صدی میں۔ جدید پاکستان کا کوئی حصہ کب تک برطانوی حکومت کے تحت نہیں تھا؟ اس کا جواب ہے 1839 تک۔ سوال ہے، کراچی کو برطانوی حکومت کے تحت کب قبضے میں لایا گیا؟ 1839 میں۔ باقی سندھ کو کب حاصل کیا گیا؟ 1843 میں۔ عام تنازعات میں کون سی جنگیں شامل تھیں؟ اس کا جواب ہے میانی کی جنگ، اینگلو سکھ جنگیں اور اینگلو افغان جنگیں۔ سوال ہے، سندھ میں میانی کی جنگ کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے 1843 میں۔ سوال ہے، اینگلو سکھ جنگیں کب ہوئی تھی؟ 1845 اور 1849 میں۔ 1893 تک جدید پاکستان کا تمام حصہ کس سلطنت کا حصہ تھا؟ اس کا جواب ہے برطانوی ہندوستانی سلطنت۔ پاکستان کب آزاد ہوا؟ 1947 میں۔ یہاں پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے، اگلا پارٹ جلد اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔